خدائے وحد رب ذوالجلال کا کرم رحم فضل مسیحیوں کے ساتھ ہو۔ یسوع مسیح کی تعلیم کی بات میں کہتا ہوں، کرتا ہوں۔ میں کسی چرچ کی بات نہیں کر رہا، میں کسی تنظیم کی بات نہیں کر رہا، میں کسی کے عقیدے کی بات نہیں کر رہا، میں یسوع مسیح کی تعلیم کے بارے میں بات کر رہا ہوں۔ کتنی امپورٹنٹ ہے، کتنی ضروری ہے اور کتنی اہم ہے مسیحیوں کے لیے کہ یسوع مسیح کی تعلیم کو سمجھیں اور اس پر عمل کریں۔ اور کل میں نے احاطہ کیا تھا کہ کون لوگ ہیں جو غمگین ہیں اور پھر وہ کیسے تسلی پائیں گے۔ اگر میں یہ کہوں، اگر آپ کو نجات کا یقین ہے اور آپ کو یہ پورا بھروسہ ہے کہ آپ کو نجات مل چکی اور آپ شادمانی کی زندگی بسر کرتے ہیں، تو پھر آپ کو تفرقہ بازی ختم کرنی ہوگی۔ اور اگر آپ کے دلوں میں تفرقہ بازی، نفرت ختم نہیں ہوگی، تو پھر آپ یسوع مسیح کی تعلیم پر عمل نہیں کر رہے۔ مبارک ہیں وہ جو غمگین ہیں، کیونکہ وہ تسلی پائیں گے۔ کتنے لوگ غمگین ہیں اس فرقہ پرستی کی وجہ سے۔ کتنے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یسوع کی تعلیم محبت کی تعلیم ہے، اور جب اس نے حکم دیا کہ میں تمہیں ایک نیا حکم دیتا ہوں، اور وہ حکم کیا تھا؟ وہ حکم محبت کا حکم تھا۔ یہ تفرقے والے جو تفرقہ دلوں میں رکھتے ہیں، یہ جو نفرت رکھتے ہیں، یہ جو بغض رکھتے ہیں، یہ جو کینہ رکھتے ہیں، ان کو اس یسوع کی تعلیم کی سمجھ نہیں آتی۔ میرے کتنے ہم خیال لوگ ہیں جو اس تفرقہ بازی کی وجہ سے پریشان ہیں، غمگین ہیں، کیا بنے گا؟ اور پھر کیا پالوس رسول جو کہتے ہیں سچ ہو جائے گا کہ انہوں نے مسیح کو بانٹ لیا؟ کون لوگ ہیں جو مسیح کو بانٹنے والے ہیں، اور کتنے لوگ ہیں جنہوں نے یہ سوچ رکھا ہے کہ میں مسیح کو بانٹوں؟ ایک دوسرے کے خلاف نفرت کی تعلیم دیتے ہیں۔ ہر کوئی کہتا ہے کہ یسوع میرا ہے، میں یسوع کو لیے پھرتا ہوں۔ اگر آپ یسوع کی تعلیم پر عمل نہیں کرتے تو پھر کیسے ممکن ہے کہ آپ یونٹی کو جانتے ہیں، یسوع کی تعلیم کو جانتے ہیں؟ یسوع نے تو فرما دیا، میں اور میرا باپ ایک ہیں۔ اگر یسوع مسیح اور اس کا باپ یعنی خدا جو آسمانوں میں مقیم ہے ایک ہیں، تو پھر اس زمین پر یہ جو چرچ بنے ہوئے ہیں، پھر یہ ایک کیوں نہیں ہے؟ یہ سوال ہے۔ بے شک یہ غلط سوال ہوگا، بے شک یہ سخت سوال ہوگا، شاید یہ سوال میرا خیالی سوال ہوگا، لیکن کیا سچائی سے ہم منہ موڑ سکتے ہیں؟ کیا کہہ سکتے ہیں کہ کیتھولک کلیسیا اور بردرن فیتھ جو ہے وہ ان میں یکسوئی پائی جاتی ہے، ان کے جو کردار ہیں وہ ایک سے ہیں؟
کیا ان کے لباس ایک سے ہیں؟ کیا ان کی تعلیم ایک سی ہے؟ یہ لوگ خداوند یسوع مسیح کے لیے اور اپنی نجات کے لیے غم زدہ نہیں ہیں۔ پھر کلیسیا میں تسلی اور خوشی اور اطمینان کیسے ہو؟ یہ اپنی اپنی ڈگڈگی بجاتے ہیں، یہ اپنی اپنی دکانداری بناتے ہیں۔ انہوں نے یسوع کو بانٹ لیا ہے۔ وہ کہتے ہیں ہم یسوع کے ہیں، وہ کہتے ہیں ہم یسوع کے ہیں۔ یسوع نے ہمارے لیے نجات کا دروازہ کھول دیا، اور پھر اس نے صلیب پر جان دے کر، خون بہا کر ہمارا افسانہ بخش دیا۔ اس نے ہمیں خرید لیا، اس خون کے وسیلے سے افضی ہو گیا۔ اس نے ہمارا مور اپنے خون سے، باپ کے سامنے اس نے ہمیں سپرد کیا۔ ہم غمگین ہیں، تو پھر میں آج پورے زور سے یہ کہہ رہا ہوں، یہ تفرقہ بازی کیا ہے؟ یہ کیا تفرقہ بازی کی باتیں کرتے ہیں؟ یہ کیا تنظیم سازیاں، یہ کیا انہوں نے بنائی ہوئی ہیں؟ یہ کیوں بنی ہوئی ہیں؟ اس لیے کہ یہ یسوع مسیح کے لیے اور اس پر عمل کرنے کے لیے غمگین نہیں ہے۔ یہ اپنی دکانداری بنانے اور سجانے کی فکر میں ہے۔ اس لیے کلیسیا میں جو لوگ مسیحی کہلاتے ہیں، ان میں غم ہی غم ہوگا، تسلی نہیں۔ وہ لوگ مبارک نہیں ہوں گے۔ کیسے ممکن ہے کہ وہ لوگ مبارک کہلائیں؟ اس نے عبادت خانوں میں تعلیم دی، اس نے بادشاہی اور خوشخبری سنائی، بادشاہی کی خوشخبری سنا دی۔ اور ایک بادشاہت میں جب اتنی نفرت ہو تو کیسے ممکن ہے کہ وہ قائم ہو سکے؟ مجھے آج پھر یاد آ رہا ہے یورپ کے اس پادری صاحب کی بات کہ کلیسیا میں بحران آئے گا، کلیسیا میں مصیبت آئے گی، کیونکہ اس لیے آئے گی کہ ان میں یونٹی نہیں ہے، ان میں ایمان کی یونٹی نہیں ہے۔ یونٹی کا مطلب میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ایک دوسرے کو کھانا کھانے کو لیے دو، میں یہ کہہ رہا ہوں ان کے ایمان میں یونٹی نہیں ہے۔ اس نے کہا مبارک ہیں وہ لوگ جو غمگین ہیں، وہ تسلی پائیں گے۔ میں آج دعوت دے رہا ہوں، آپ جو لوگ میری بات سنتے ہیں اور آپ جو سن رہے ہیں، اس بات کو محسوس کیجئے، دعا کیجئے، کلیسیا میں تفرقہ بازی ختم ہو جائے، کلیسیا میں یونٹی آ جائے، یہ ساری تنظیموں کا ایمان فیتھ ایک ہو جائے، ایک طرح سے یہ عبادتیں کریں، ایک طرح سے یہ پورے طور سے خدا پر ایمان رکھیں، یسوع مسیح کو اپنا نجات دہندہ مانیں اور یسوع کی تعلیم پر عمل کریں۔ ان کے دلوں میں یہ غم بس جانا چاہیے۔ اگر آپ سن رہے ہیں، آپ کے دل میں بھی یہ غم بس جانا چاہیے کہ کلیسیا میں یونٹی آئے، اور آپ ہر روز اس بات کے لیے دعا کریں۔ خدا ہم سب جو اس بات کے لیے نالاں ہیں، ہم جو شرمندہ ہیں، ہم جو غمگین ہیں، ہم تسلی پائیں کہ خدا نے سب مسیحیوں کا ایمان ایک کر دیا۔ خدا ہم سب کو تسلی سے